ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کی صرف محبت لوگوں کے سامنے پیش کی جانی چاہیے، صرف یہ پیش کیا جانا چاہیے کہ خدا آپ کو پیار کرتا ہے، خدا آپ کو برکتیں دینا چاہتا ہے اور خدا آپ کو گلے لگانا چاہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں آج کا انسان جو ہے وہ بالغ ہو چکا ہے ذہنی اعتبار سے، اس کو خدا کے غضب کے پیغام کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے آج کل بہت سے پیغامات ایسے ہوتے ہیں جن میں سب کچھ ہوتا ہے لیکن مسیح کی صلیب نہیں ہوتی۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسی مسیحیت یا ایسا مسیحی پیغام جو صلیب کے بغیر ہے وہ مسیحی پیغام کہلانے کے لائق ہے؟ لوگ خوف زدہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا تو بھلا ہے اور بھلائی پیدا کرنے والا خدا کس طرح کسی کا برا چاہ سکتا ہے؟ کیسے وہ غضبناک ہو سکتا ہے جو انسان سے اتنی محبت رکھتا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا اس کے لیے بخش دیا؟ کیسے وہ اتنا غضبناک ہو سکتا ہے؟ محبت کی انتہا انسان کے اندر حسد پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا خدا غیور خدا ہے، وہ جب ہمیں پیار کرتا ہے تو ہماری غیرت بھی رکھتا ہے اور ہماری محبت کو ترک کر دینے کی عادت سے وہ غضبناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ انسان بت پرستی یا کسی اور چیز کی وجہ سے خدا کو چھوڑ دے۔ اس لیے خدا صرف بھلا نہیں، وہ غضبناک خدا ہے، وہ غضب نازل کرنے والا خدا ہے، اور جب بھی لوگوں نے اسے چھوڑا اس نے ان پہ اپنا غضب نازل کیا۔ اور غضب نازل کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ انسان کو پیار نہیں کرتا، وہ انسان کو پیار ضرور کرتا ہے لیکن اس کے پیار کی انتہا یہ ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، اور اگر وہ عادل منصف ہے اور پیار کرنے والا خدا ہے تو اس کو دونوں چیزوں کو اکٹھے لے کے چلنا ہے۔ اس کی کوئی ایک خوبی دوسری خوبی پہ غالب نہیں آ سکتی، اس لیے وہ غضبناک خدا بھی ہے، وہ غضب کرتا ہے۔ لیکن ہم انسان ہوتے ہوئے جب بھی خدا کو دیکھتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور جس طرح ہم ایک دوسرے سے جھنجھلاتے ہیں، لڑتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ایک دوسرے سے انتقام لیتے ہیں، ایک دوسرے کے بدلے کی آگ میں اندر ہی اندر جلتے رہتے ہیں، ہم اسی طرح خدا کو بھی دیکھتے ہیں کہ شاید خدا بھی ہماری طرح ہے، شاید خدا بھی ہماری طرح حسد رکھتا ہے، شاید خدا بھی ہماری طرح نفرت رکھتا ہے، شاید خدا بھی ہماری طرح ہے۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اس لیے اس کی محبت انسانی محبت سے بہت بلند ہے، اس کی محبت انسانی محبت سے بہت افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ صرف محبت ہے تو یہ خدا کو مختصر کر دینا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ ایک اور بات جو خداوند کے بارے میں کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند جو ہے مجبور ہے کہ وہ غضب کرے، وہ مجبور ہے کہ انسان کو اس بات کا احساس دلائے کہ وہ گنہگار ہے۔ تقریباً 5ویں صدی عیسوی میں ایک بہت بڑی ہیکل ترکی میں تعمیر کی گئی جس کو ہیگیا صوفیہ کہا جاتا تھا، جس کا ترجمہ تھا خداوند کا جلال۔ جب اس بڑی ہیکل کو تعمیر کیا گیا اور اس کی پوری بناوٹ مکمل ہو گئی تو اس وقت کا بادشاہ جو تھا وہ تمام بشپوں کو لے کر اس کے پلپٹ کے سامنے آ گیا اور اس نے کہا، دیکھ سلیمان، میں تجھ پہ فتح حاصل کر گیا، میں نے تجھ سے بھی عظیم ہیکل، عظیم ترین خدا کا گھر تعمیر کر دیا، کیونکہ مسلمانوں نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ اور 1500 میں یہ قبضہ جاری ہوا اور یہ قبضہ سن 1900 تک چلتا رہا۔ تب ایک بادشاہ آیا، کمال اتا ترک، اس نے جب گزشتہ صدی میں اس چرچ کی بناوٹ کو دیکھا تو اس نے کہا، ہم اسے مسجد کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں لیکن یہ تو گرجا گھر ہے، اس لیے ہم یہ زیادتی کر رہے ہیں کہ ہم گرجا گھر کو ایک مسجد کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، ہمیں اس کو مسجد کے طور پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کو خداوند کا گھر نہیں بنانا چاہیے۔ لوگوں نے پوچھا، پھر ہم اس کا کیا کریں گے؟
تو اس نے کہا یہ نہ مسجد رہے گی نہ یہ گرجا گھر رہے گا، بلکہ یہ عجائب گھر بن جائے گا جو کہ قدیم مسیحی اور اسلامی روایات کو دکھانے کا باعث بنے گا۔ جب لوگ خدا کے غضب سے، خدا کے خوف سے، خدا کی محبت سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر خدا کا غضب ایسے نازل ہوتا ہے۔ اب بھی لوگ وہاں جاتے ہیں، اس عظیم گرجا گھر کو دیکھتے ہیں جو کئی صدیوں تک مسجد بنا رہا، اور آج وہ کاہل، سست اور نکمی کلیسیا کی حالت کو دنیا کے سامنے عجائب گھر کے طور پہ پیش کر رہا ہے۔ جب خداوند کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکل جاتا ہے، جب خداوند کی محبت کی قدر لوگوں کے دلوں سے نکل جاتی ہے، تو پھر خدا اس طرح غضب نازل کرتا ہے، جس سے لوگوں کو احساس بخشتا ہے کہ ہمارا رویہ خدا کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ ایک قدیم تھولوجین ہے تھامس ایکوائنس، ایک دفعہ وہ پوپ کے ساتھ سحر کر رہا تھا، تو پوپ نے کہا دیکھو اب ہماری مسیحیت جو ہے یہ اسٹیبلش ہو چکی ہے، اب ہم رسولوں کے دور کی طرح نہیں ہیں کہ ہم پطرس کی طرح لوگوں کو کہتے پھرے کہ سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، اب ہمارا سونا دیکھو، چاندی دیکھو، ہماری بڑی بڑی عمارات دیکھو۔ تو تھامس ایکوائنس نے کہا کہ اگر آج ہم پطرس کی طرح لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ سونا چاندی ہمارے پاس نہیں ہے، تو کلیسیا اب لوگوں کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ اٹھ اور چل پھر۔ جب لوگوں کا خداوند کے خوف سے دل خالی ہو جاتا ہے تو پھر وہ کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ خداوند انسان سے نفرت نہیں کرتا، خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا، وہ انسان کو جس زاویے پہ چلنے کے لیے کہتا ہے، انسان کی جو بگڑی ہوئی سرشت ہے وہ اسے اس زاویے پہ جانے نہیں دیتی۔ ہم بار بار اپنی ذات کے گرد گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، خود پرستی، خود ستائی۔ آپ لوگ جو اس کنونشن کے مینجمنٹ میں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے آپ سے جھگڑے کیے ہوں گے کہ ہمارا نام آپ نے اشتہار میں نہیں لکھا، کتنے لوگوں نے کہا ہوگا کہ ہمیں آپ نے موقع کیوں نہیں دیا، کیونکہ ہم اپنی ذات کے حصار میں قید ہو گئے ہیں اور ہمیں اپنے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، یہاں تک کہ مسیح بھی دکھائی نہیں دیتا۔ آج ہم اپنی ذات کو جلال دینا چاہتے ہیں، کیونکہ جو جاہو جلال خدا کا تھا اب وہ ہمارے دلوں میں باقی نہیں رہا۔ خدا کا غضب جب نازل ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو ان کی اخلاقی گراوٹ پہ تنبیہ کرتا ہے، لوگوں کو بدیوں سے روکتا ہے، گناہ سے روکتا ہے، اور ان کی زندگیوں کو اخلاقی طور پر تعمیر کرتا ہے۔ جب کسی ایک حصے پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بہت سی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ جب پشاور کا واقعہ ہوا اور مجھے موقع ملا کہ میں وہاں جاؤں اور اپنے ان بیٹے بیٹیوں سے جو اس دھماکے میں زخمی ہوئے تھے ملوں، تو میرا دل دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ میرے دل میں بار بار ایک ہی سوال آ رہا تھا کہ خداوند تو نے یہ کیوں ہونے دیا؟ ہمارا ایک بہت قریبی دوست تھا جو اس واقعے میں شہید ہو گیا، تو میرا دل بار 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 پشاور میں اسی شخص کو ڈھونڈتا تھا کہ وہ کہاں ہے، اور میں بار بار خدا سے پوچھتا تھا خداوند یہ کیوں ہوا اور تو نے کیوں ایسا ہونے دیا؟ تو خداوند نے مجھے ایک بڑی خاص بات بتائی۔ خداوند نے مجھے جو بات سکھائی وہ یہ تھی کہ اس ایک دھماکے نے پوری پاکستان کی کلیسیاؤں کے درمیان کھڑی بڑی بڑی دیواروں کو ڈھا دیا۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ کیا وہ غیر زبان بولنے والے تھے، معجزات کرنے والے تھے، بپتسمہ بچوں کو دینے والے تھے یا بڑوں کو دینے والے تھے۔ ایک دھماکے نے ساری دیواروں کو گرا دیا۔ یہ ہے خدا کا غضب، جو دنیا میں جب کام کرتا ہے تو لوگوں کی اخلاقی تعمیر ہوتی ہے۔ خدا کا غضب جب کام کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں خداوند کی حشمت قائم ہوتی ہے، خداوند کا جاہو جلال قائم ہوتا ہے، اور ان کی جو عبادت ہے، پرستش ہے، اور خداوند کے ساتھ جو عقیدت ہے اس میں ایک بالکل الٹ سما دیکھنے کو ملتا ہے۔ سب کچھ لمحوں میں خدا بدل دیتا ہے جب خدا کا غضب کہیں نازل ہوتا ہے۔
خدا کا غضب ہمیں جہنم کی یاد دلاتا ہے۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، جب ہم فوت ہو جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ خداوند کا غضب ہمیں بار بار یہ بات یاد دلاتا ہے کہ ہمارا تعلق جہنم کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا تعلق اس کے بیٹے کے ساتھ ہے، اور یہ خداوند کا غضب ہمیں یاد دلاتا ہے۔ چوتھی بات جو خداوند کے غضب کے ساتھ ہمیں جڑی ہوئی محسوس ہوتی ہے وہ مسیح خداوند کی صلیب ہے۔ مسیح خداوند کی صلیب جس پہ خدا کے غضب کی انتہا بھی دیکھی اور محبت کا عروج بھی دیکھا، جس پہ اس نے اپنے بیٹے کو صلیب پہ مرنے دیا اور انسان کو بچا لیا۔ خدا کے غضب کی انتہا اور محبت کی انتہا اگر ایک جگہ دیکھنی چاہتے ہیں تو صلیب کو دیکھیں۔ ایک طرف وہ اپنے بیٹے کو مصلوب کروا رہا ہے اور تو دوسری طرف ہم سب کو بیٹے بیٹیاں بننے کا حق بخش رہا ہے۔ یہ ہے خدا کی محبت اور خدا کا غضب۔ بار بار ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ خدا آج کے دور میں کیسے کام کر رہا ہے۔ آج کے دور میں کلیسیا میں جو کمزوریاں ہیں خدا اسے کیوں نہیں ٹھیک کرتا؟ خدا آج اپنا غضب نازل کیوں نہیں کرتا؟ بار بار یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ کیوں نہیں خدا ان تمام دھوکے بازوں کو 2 نمبر اور ان تمام لوگوں کو جو خداوند کے گھر میں بدی پھیلانے اور بدی کو ترویج دینے کا باعث بنتے ہیں، خدا کیوں نہیں ان کو تباہ و برباد کر دیتا؟ خدا کیوں انہیں کلیسیا میں رہنے دیتا ہے؟ کیوں کلیسیا میں خدا ایسے لوگوں کو قائم رکھتا ہے؟ کیوں خدا اپنا غضب نازل نہیں کرتا اور ان لوگوں کو بھسم نہیں کر دیتا؟ کیونکہ ہمارا خدا طرح دیتا ہے، ہمارا خدا موقع دیتا ہے، اور ہمارا خدا موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے مسیح خداوند کو پہچان سکیں اور اپنی زندگی اسے دے سکیں، اپنی زندگی اس کے حوالے کر سکیں۔ وہ جو اپنی ذات میں لاسانی ہیں، جو خداوند کے کلام میں سے پڑھا گیا، یہاں لکھا ہے یسوع سے جو ہم کو آنے والے غضب سے بچاتا ہے۔ یسوع ہی ہے جو ہمیں آنے والے غضب سے بچاتا ہے، اور وہی ہمیں آنے والے غضب سے بچا سکتا ہے۔ میں اکثر جب لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی آنے والی ہلاکت سے بچ سکتی ہے، تو اکثر کہا جاتا ہے کہ ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے، ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے، ہمیں لوگوں کے درمیان بھلائی کے کام کرنے چاہیے، سوشل سروسز کرنی چاہیے، لوگوں کو کھانے کھلانے چاہیے، سیلاب زدگان کے لیے دینا چاہیے، اور وہ تمام اچھے اچھے کام کرنے چاہیے جس کی وجہ سے ہم پارسا نظر آئیں، ہم نیک بن جائیں، اور وہ نیکی ہماری زندگی کو بچا لے گی۔ میں نے ایک اور شخص سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں کیسے ہم خدا کے غضب سے بچ سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایمبولینسز بنائیں، دسترخوان بنائیں، صدقہ جاریہ رکھیں، لوگوں کی خدمت کے لیے ایسے منصوبے بنائیں جو لگاتار لوگوں کی خدمت کرتے رہیں۔ جب ہم لگاتار لوگوں کی خدمت میں لگے رہیں گے تو ہم بچ جائیں گے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ اگر ہم خدا میں مگن ہو جائیں ہندوؤں کی طرح، اور ان لوگوں کی طرح جو پہاڑوں میں جا کر بس جاتے ہیں، وہاں صرف عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کو تیاگ دیتے ہیں، اور اپنی ساری زندگی کسی ایک جگہ پر قید ہو کر گزار دیتے ہیں، اگر ہم وہ بن جائیں تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ مجھے ایک دفعہ ہندو جو پنڈت ہوتے ہیں ان سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ انہوں نے بڑی خوبصورت اپنے چہرے پہ نقاشی کی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ شاید
یہ ان کی روحانیت کا نشان ہے کہ انہوں نے اپنے چہرے پہ نقاشی کی ہوئی ہے، فرق فرق کلرز کے انہوں نے اپنے چہرے پہ ڈیزائنز بنائے ہوئے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ آپ کی روحانیت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی، یہ یہاں جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے ہم نے ڈیزائن بنوایا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ میں تو انہیں بڑا نیک اور پارسا شخص سمجھ کے ان کے پاس گیا تھا کہ یہ خدا میں مگن ہیں، ان کو دنیا کی کوئی فکر نہیں، لیکن ان کی اندرونی حالت یہ ہے کہ وہ صرف 20 یا 50 روپے لے کے تصویر کھنچوانے کے لیے، صرف دکھاوے کے لیے روحانی لوگ بنے ہوئے ہیں۔ آج ایسے روحانی لوگ ہمارے معاشرے میں بھی ہیں اور مسیحی بھی ہیں، جو صرف دکھاتے ہیں۔ ہم سے دعا کروا کے دیکھیں، ہم آپ کے لیے روزے رکھ کے دعا کریں گے، کیوں؟ مجھے کیوں ضرورت ہے کہ کوئی میرے لیے روزے رکھے، میں خود کیوں نہ روزے رکھوں؟ لیکن آج ہم انسٹنٹ دور میں ہیں، ہر چیز تیار چاہیے، صرف پیسے دیں چیز خریدیں، ویسے ہی کسی کو پیسے دیں 10 روزے رکھوا لیں۔ لیکن خدا ایسے کام نہیں کرتا جی، خدا اس طرح کبھی بھی اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں چلتا۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ خداوند کو اپنا آپ دے دیں۔ ایک دن میں کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ عبد الستار ایدھی کو دیکھیں، اس نے اپنا سب کچھ دے دیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ شاید دنیا میں خدا کے غضب سے سب سے زیادہ محفوظ شخص ہیں۔ ذرا سوچیں لمحے بھر کے لیے کہ یہاں ایک بھائی ہے جس کا نام صادق گل ہے، اگر آپ میں سے کوئی ہو تو ضرور معاف کیجیے گا۔ یہاں ایک بھائی ہے جس کا نام صادق گل ہے، جو بہت نیک ہے، چندے دیتا ہے، عبادات کرتا ہے، روزانہ صبح جا کے چرچ کھولتا ہے، اس میں گیت گاتا ہے، پرستش کرتا ہے، اور اس کی ساری زندگی ایسی ہے جو خداوند کے ساتھ منسلک ہے۔ 20 سے زیادہ مرتبہ اس نے خداوند کا کلام پڑھا ہے، لیکن زندگی میں کسی مقام پر آ کے اس کی موٹر سائیکل کے نیچے کوئی شخص آ کے مر جائے اور ہم سب مل کے جا کے جج صاحب کو کہیں کہ اس شخص کو معاف کر دے کیونکہ صادق گل صاحب بڑے نیک شخص ہیں، تو جج کو اسے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اس کی ساری زندگی گناہ سے بھری ہوئی نہیں ہے بلکہ نیکیوں سے بھری، لیکن گناہ اس سے ایک ہوا ہے۔ کیا جج معاف کر دے گا؟ کبھی نہیں، کیونکہ یہ اصول درست ہی نہیں۔ پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ مسیحیت میں وہ بات ہی نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو بچا سکے۔ میں ایک جگہ پہ گیا خداوند کے کلام کی خدمت کرنے کے لیے، تو وہاں بتایا گیا کہ یہاں کنورژن ریٹ بہت زیادہ ہے، بہت سے لوگ ہیں جو مسیح کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مسیح کو چھوڑ کیوں رہے ہیں، کیونکہ مسیح جیسا کوئی شخص لانا ناممکن ہے، اس کی بات لاسانی ہے، اس کا کردار لاسانی ہے، خدا کے غضب سے بچانے کا طریقہ اس کا لاسانی ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ ہمیں خداوند کے پاس پہنچنے کا راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے وہ راستہ جو خدا کی طرف جاتا ہے، لیکن ہمارا مسیح کہتا ہے کہ راستہ میں ہوں۔ دنیا کہتی ہے کہ ہمیں اپنی ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ سچائی کی تلاش میں صرف کر دینی چاہیے، ساری عمر تحقیق کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے اور سچائی کو تلاش کرنا چاہیے، لیکن مسیح کہتا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ وہ راستہ ہے، وہ حق ہے، سچائی ہے، اور ہم ساری عمر زندگی کی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ زندگی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ زندگی میں ہوں۔ دنیا میں کوئی ایسا لاسانی انداز میں انسان کو بچانے والا نہیں جس نے کوئی کام بتا کے لوگوں کو نجات کا راستہ ڈھونڈنے نہیں لگا دیا، بلکہ اس نے کہا کہ نجات کا راستہ میں ہوں۔ اس نے اپنی صلیب کے وسیلے سے خداوند کے غضب سے ہمیں بچایا ہے، اور وہ لاسانی ہے، اس جیسا کوئی اور خداوند کے غضب سے بچانے والا ہے ہی نہیں۔